اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر موجود آج کے تمام میزبان میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز، عہدیداران، ٹاؤن چیئرمینز، وائس چیئرمین، یہاں موجود صحافی بھائیوں، دوستو، السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے ہر محکمے میں کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اقدامات لیے جائیں، عوام کی زندگی آسان کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، عوام کو سہولت پہنچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے عوام کو اس مہنگائی کے دور میں، اس مہنگائی کے طوفان میں زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے. اسی لیے ہی اس کی ایک کڑی یہ ہے کہ آج ہم ماڑی پور سے لے کے ٹاور تک جو ہے ایک نئے بس روٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اور یہ اس مہنگائی کے دور میں اگر عوام کو، اس گرمی میں عوام کو، اس ہیٹ اسٹروک میں اگر عوام کو ایئر کنڈیشنڈ بسیں اس طرح ملیں جس سے وہ کم سے کم کرائے میں وہ اپنا سفر بھی اختیار کر سکیں، اپنے روزگار کے لیے جا سکیں، ان کے لیے آسانی پیدا ہو، تو یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا عزم ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، چیف منسٹر صاحب اور پوری سندھ حکومت جو ہے اس نے یہی فوکس کیا ہوا ہے کہ آپ نے عوام کو ہر شعبے میں ہمیں بہتر کرنا ہے، ان کی سہولت زندگی آسان کرنی ہے. ہیلتھ کے شعبے میں آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بہترین ہاسپٹل سندھ میں اس وقت موجود ہیں، جو سیلاب متاثرین کے لیے دنیا کی سب سے بڑے میں بڑی اسکیم سندھ صوبہ بنانے جا رہا ہے. دنیا کی تاریخ میں 21 لاکھ خاندانوں کے لیے اتنا بڑا ریلیف اور اس سے پہلے نہیں ملا ہوگا. اسی طریقے سے ہر شعبے میں حکومت سندھ کوشش کر رہی ہے کہ جہاں پہ ہمیں چیلنجز پتہ ہے کہ ملک میں چیلنجز ہیں، اس میں مہنگائی کا طوفان بھی ہے، تو اس میں ہمیں لوگوں کے لیے کام کر کے بات کرنی ہے، لوگوں کو انتشار میں ڈال کے بات نہیں کرنی ہے. کچھ لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ مایوسی ہو. میں آپ کو یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی کچھ ہوا نہیں ہونے والا. لوگ جو آپ کو مختلف طریقے سے منفی باتیں پھیلاتے ہیں، منفی میسیجز پھیلاتے ہیں، میں آپ کو امید کے ساتھ بات کرتا ہوں اور بڑے وثوق کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ سسٹم بھی چلے گا، حکومت بھی چلے گی، اور کوئی کچھ نہیں ہونے والا اس ملک میں. کوئی اس خاص و خیال میں بھی نہ رکھے کہ ہم کوئی انتشار پھیلا کے، لوگوں میں مایوسی پھیلا کے جو ہے وہ ہم کوئی اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کرے گا. یس، کٹھن حالات ہیں، مہنگائی ہے، چیلنجز ہیں. ان چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب نے محنت کر کے جس بھی سیکٹر میں ہم لوگوں کو ریلیف پہنچا سکیں ہم نے پہنچانا ہے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. یہ وفاقی حکومت کے جو مینڈیٹ ہے، وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر سیکٹر میں لوگوں کو ریلیف پہنچائے. جہاں صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے وہ صوبائی حکومت اپنا کام کریں. ہم سب نے اپنا کام کرنا ہے. ہم نے اس عوام کی مدد کرنی ہے، ہم نے اس عوام کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. پر پرسپشنز بنائے جاتے ہیں کہ جی نہیں، کام نہیں ہو رہے، لوگ جو ہے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. قطعاً ایسے نہیں ہے. ہر فیلڈ میں حکومت سندھ خاص طور پر ہر فیلڈ میں جو محکمہ ہے وہ بڑی اپنی محنتوں کے ساتھ، وہ وزراء، وزیر اعلیٰ، پورا سندھ حکومت کوشش یہی کر رہی ہے. دن رات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے اپنے فیلڈ میں کوشش کریں لوگوں کو ریلیف پہنچا سکیں. تو اسی کی کڑی ہے. تو برائے مہربانی میری گزارش یہی ہوگی کہ ایک تو مایوسی کفر ہے. ہم سب کو یہ تیار کرنا ہے کہ یہ ملک ہمارا، ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے. کوئی اور آ کے باہر سے آ کے ملک ٹھیک نہیں کرے گا. اور ہر ایک نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے کہ ہم کس طرح ملک میں بہتری لا سکیں.
اور جو بھی مایوسی کی بات کر رہے ہیں کہ جی 10-15 دن میں یہ ہو جائے گا, 10-15 دن میں وہ ہو جائے گا, کوئی کچھ نہیں ہونے والا. میں پھر آپ کے ساتھ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ملک انشاءاللہ پہلے سے بہتر چلے گا, اور جو آپ کے چیلنجز ہیں, اکنامک چیلنجز ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. اسی طریقے سے کوشش ہوگی کہ لوگوں کو مزید ریلیف مل سکے. شفیق صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کا ایک بیان سامنے آیا ہے, کل بینر ہیڈ لائن تھی کہ سپریم کورٹ نے ان کو انصاف دیا جو راہ چلتے ہوئے جا رہے تھے, بلا کے کہا کہ یہ انصاف لے جاؤ, اور انہی کے حق میں فیصلہ دے دیا. سابق 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے نے سپریم کورٹ کے اس حالیہ فیصلے پر اس طرح کے کمنٹس کیے, اور بھی لوگوں نے آئے ہیں. دیکھیں جی, میں آپ کے اس میں واضح کر لوں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے, ناؤ اٹس اے پبلک پراپرٹی, لیکن اس میں وہ ریلیف دیے گئے ہیں جو کہ پٹیشن میں نہیں تھے, جو پریئر میں نہیں تھے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک چیز مانگو ہی نہیں اور آپ کو مل جائے. اور میں پھر کہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے قانون کو سب پڑھ لیں. 2002 میں شاید آخری وہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ آیا تھا, وہ پڑھ لیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون کون سی پولیٹیکل پارٹی الیکشن لڑنے کی ایلیجیبل ہے, کون کون سی پولیٹیکل پارٹی الیکشن لڑنے کی ایلیجیبل نہیں ہے. کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں اس میں, بہت واضح ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ذاتی طور پہ میری رائے ہے یا میری پارٹی کی رائے یا کسی کی رائے ہے. ہمیں ہمارے ملک میں قانون پہ چلنا پڑے گا, یہ بات واضح ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی میں یہ کہوں کہ جی میں پاپولر ہوں تو مجھے 100 خون معاف ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اگر یہ کہوں کہ جی لیٹس سپوز میرے حلقے میں, اگر میں آج بھی میں کہتا ہوں کہ میرے حلقے میں کوئی مجھ سے الیکشن لڑے, انشاءاللہ تعالیٰ کوئی الیکشن نہیں جیت سکتا. میں اپنے حلقے کا اگر پاپولر ایک ایم پی ہوں تو اس کا مقصد نہیں ہے کہ میں وہاں قانون توڑنا شروع کر دوں. اس کا مقصد نہیں ہے کہ میں وہاں پہ دفاتر جلانا شروع کر دوں. اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کو بولوں کہ جی ملک کے خلاف سازش شروع کر دو. اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کو بولوں کہ جی ملک کے اداروں کے خلاف سازش شروع کر دو. اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں اپنے لوگوں کو کہوں کہ جی آپ لوگوں کی جان و مان کی حفاظت چھوڑ دو, آپ کسی کے گھروں میں گھس جاؤ, آپ آگ لگاؤ, آپ بسوں کو آگ لگاؤ. آپ جو ہے آج ہم بسز پہ بیٹھے, یہ بسوں کو بھی آگ لگی نا اس شہر میں. آپ پورے سب گواہ شاہراہ فیصل بن بسوں کو آگ کس نے لگائی؟ تو پھر یہ کوئی اس میں ملک میں کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں اگر پاپولر ہوں تو میرے سارے قانونوں سے بالاتر ہوں. نہیں ہو سکتا. یہ کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی قانون سے بالاتر ہو. یس, پوری دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک سے قراردادیں پاس ہو رہی ہیں عمران خان کی آزادی کے لیے. میرا سوال ہے, اگر کسی ان ملکوں میں صرف سب چیزیں چھوڑ دیں, کوئی قانون کو اگر توڑے تو کیا وہاں پہ کسی اور ملک کی قراردادوں پہ عمل ہوگا؟ ایک شخص قانون کو توڑ دے, ایک شخص ملک کو آگ لگائے, ملک میں انتشار پھیلائے, ایک شخص ملک کو کوئی کوشش کرے کہ جی ملک کی تباہی ہو, ایک شخص آئی ایم ایف کو فون کر کے کہے, آئی ایم ایف کو یہ لوگ لیٹرز لکھیں اور ان کی پورے وزراء حکومتیں لیٹر لکھیں کہ جی پاکستان کی امداد بند کر دی جائے. مطلب کون سی حد تک وہ لوگ نہیں گرے اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ تو جو شخص اس حد تک اس ملک کے لیے گرے ہیں تو کیا اس کے لیے صرف کسی ملک کی قرارداد جو کہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اس پہ آ کے ہم کہیں کہ جی نہیں کسی شخص کو چھوڑ دیا جائے؟ یا اسی ممالک میں کیپٹل ہل کا جو واقعہ ہوا تھا, کیپٹل ہل میں 10-15 سال لوگوں کو سزائیں ملی, تو کیا ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے ملک میں قرارداد پیش کر کے جی وہ وہاں کا ان کا آئینی جمہوری حق تھا کہ جی وہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں گھسے یا وہاں لوگوں پہ آگے لگائیں تو جی ان کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے. ڈیموکریٹک رائٹ, فریڈم آف اسپیچ کا مقصد کہیں پہ بھی قانون ہاتھ میں لینا نہیں ہوتا. پورے دنیا کے کسی بھی, چاہے کوئی بڑا ترقی یافتہ ممالک ہو یا کوئی چھوٹا ملک ہو, کسی بھی ملک میں, اور یہ نہیں کہ کوئی اور کسی اور نے کر دیا. آج بھی پی ٹی آئی کے مختلف سیکنڈ ٹیئر رہنماؤں کے وہ بیانات موجود ہے کہ جی یہاں پہ گھسو, وہاں پہ گھسو, ادھر چلو, ادھر چلو. ان جگہوں کے انہوں نے نام تک لے کے کہا کہ چلیں اس پہ حملہ کریں گے. دھمکیاں دی, اداروں کو دھمکیاں دی, ملک کو دھمکیاں دی. تو جو شخص قانون ہاتھ میں لے, اس کا جو آپ کا جو سوال, میں پھر اس پہ آتا ہوں, جو شخص قانون کو ہاتھ میں لے, قانون لتاڑ میں لے, اگر دنیا کے کسی مہذب ملک میں وہ برا سمجھا جاتا ہے تو ہمارے ملک میں کیونکہ کسی اور ملک کو اچھا لگتا ہے, یا وہاں پہ کوئی لابیسٹ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں, غیر ملکی لابیسٹ یا ہمارے دشمن ممالک کے کچھ لابیسٹ مختلف ممالک میں بیٹھ کر اگر وہ پیٹرنائز کر رہے ہیں ہمارے ملک میں اس طرح کے انتشار کو, تو کیا اس میں ہمارا قانون خاموش ہو جائے؟ تو میں الیکشن کمیشن کی بات پہ آ رہا تھا, تو آپ نے کورٹ کی بات کی. الیکشن کمیشن کا 2002 کا آپ پڑھ لیں, بہت ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے, اور وہ یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر وہ یہ کہتا ہے کہ جی جو شخص, جو پارٹی فورن فنڈنگ, ممنوعہ فنڈنگ لے وہ ایلیجیبل نہیں ہے. تو یہ تو
ब्लैक एंड वाइट है, मैंने पहले कह चुका हूं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, उसको देखा जाए। और अगर वो इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं होता तो ये लोग कोर्टों में जाके स्टे नहीं ले रहे होते। इन लोगों ने 8 साल तक इन केसेस को स्टे लेने की कोशिश इसलिए की कि ये इन लोगों को पता था कि इनके जुर्म साबित हो चुके हैं, और उसमें कोई 1 2 नहीं 10 अकाउंट इन लोगों ने छुपाए, और उन अकाउंट्स में फॉरेन फंडिंग आती थी, वो पैसे कहाँ गए, कौन से ममालिक से आ रही थी, कौन से ममालिक पाकिस्तान में इस तरह के इंतशार को पैट्रोनाइज करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आया है, कोई नई चीज नहीं है। तो अदालतों के एहतराम के साथ ये मैं कहता हूं कि अदालतों का बहुत सारा एहतराम है, लेकिन जो रिलीफ नहीं मांगा गया वो दे ही नहीं सकते, और जाती ख्वाहिशों पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जी हमीद साहब पर कार्रवाइयां शुरू की गई थी, वो बिल्कुल खत्म कर दी गई। तो क्या सिंध हुकूमत जो है, क्योंकि सिंध हुकूमत के लिए अफगानी एक चैलेंज की तरह है, इनके खिलाफ कोई मौसर कोई मुहिम चलाएगी? देखिए जी, कोई भी गैर कानूनी शख्स जो गैर कानूनी तौर पे कहीं रह रहा हो, वो डेफिनेटली वो चैलेंज है और वो नहीं रह सकता। उसके लिए मुहिमें चलाई भी हैं, गवर्नमेंट ने भी चलाई हैं। जो आपने फ्रैंकफर्ट की बात की, निहायती शर्म की और निहायती मैं समझता हूँ कि डूब मरने का मुकाम है उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तानी सफारत खाने पे इस तरह का हमला किया और पाकिस्तानी परचम को वहाँ से उतारा है। ये इन सारी चीज़ों को आइसोलेशन में ना देखा जाए, और अगर आपको काफ़ी चीज़ों का कनेक्शन मिलाएंगे तो काफ़ी चीज़ सामने आएंगी। एक तो हम मुकम्मल तौर पर पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान पे एहसानात हैं। हर दौर में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर एहसानात किए हैं, और अफ़गानिस्तान हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो उन एहसानात के नतीजे में अपने लोगों को काबू करे, अपने लोगों को इस तरीके से, उनको वहाँ के फ्रैंकफर्ट की गवर्नमेंट को भी चाहिए ऐसे लोगों को डिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सफारत खाने के अंदर घुसना आपको पता है कि बहुत ही इंटरनेशनली उसमें बहुत उसको एक ख़तरनाक हद तक समझा जाता है, और ये कहीं पे भी ये इस तरह की परमिशन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अफ़गान गवर्नमेंट को भी चाहिए सख्ती से उस चीज़ का नोटिस ले, और फ्रैंकफर्ट के उस इंतज़ामिया का काम है कि ऐसे लोगों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके और ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया जाए। पार्टी जो है पाबंदी के हवाले से अभी कल तारड़ साहब ने बात की कि पीपल्स पार्टी भी जो है वो हमारे साथ है कि पाबंदी जो पीटीआई इस पे लगाने के लिए। देखिए जी, इसके लिए मैं बिल्कुल वाज़ेह बता दूं कि पीपल्स पार्टी का बयान बिल्कुल क्लियर है कि हमें ये था कि फेडरल गवर्नमेंट हमसे रब्ता करे। डेफिनेटली जब वो रब्ता करेगी तो पीपल्स पार्टी ऑफिशियली तौर पे इसको मजीद एम्फसाइज करेगी, बट बाय द सेम टाइम ये फेडरल कैबिनेट में लेके आए, जो कि फेडरल गवर्नमेंट को लेके जाना है, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर दिया गया है कि पहले कैबिनेट इसको नोटिफाई करेगी, फिर जो है आगे कोर्ट तक भी जाती हैं चीज़ें, तो वो लाए, तो फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी को जब उनके एक्शन नज़र आएंगे तो पीपल्स पार्टी अपना उसमें मौक़िफ़ क्लियर करेंगे। जी खुर्शीद साहब, देखिए जी, कुछ नहीं होने जा रहा, कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा कि हमारे अवाम भी परेशान ना हो, हमारे इस मुल्क के इन्वेस्टर्स भी परेशान ना हो, और सब लोग सुकून के साथ रहें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा। जितने भी साजिशी टोले जो बाहर बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, या उन साजिशी टोलों के जो पैरोकार यहाँ बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, उन सब के लिए मैसेज है कि पाकिस्तान के लोग अपने वतन से, अपनी मट्टी से बेहद मोहब्बत करते हैं और किसी भी किस्म की साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे। लोग सुकून के साथ रहें। अक्टूबर 2024 हो, अक्टूबर 2025 हो या 26 हो, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान दिन ब दिन मजीद तरक्की करेगा और सारे मसाइल पर काबू पा लिया जाएगा। हवा अचानक उल्टी चलने लगी है और केसेस से भी रिलीफ मिलना शुरू हो गया, तो इसमें एस्टैब्लिशमेंट का किरदार आप क्योंकि माजी में ये इल्जामात करते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट की वजह से केसेस बने और उन पर जो फैसले जो है उनके कहने पर आए, तो इस वक्त आप एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को किस तरीके से देखें? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त हमारे एस्टैब्लिशमेंट का किरदार अगर माजी की तरह देखा जाए तो उससे तो मुझे
लाख दर्जे बेहतर नज़र आता है। माजी में आपको पता था कि असम्बलियाँ, और ये खुद मानते थे कि हमारी असम्बलियों में हमारे बिल पास नहीं होते थे कि हम किसकी तरफ जाते थे। 2018 का इलेक्शन भी मुझे याद है कि किस तरह होता था। उसके बाद फिर जो शख्स टॉक शो में आपके खिलाफ बात करता था, आप फौरी तौर पर जो है उसको पे नैब का पर्चा कटवा देते थे, लोगों को उठवाते थे, लोगों को आपने अपने हर किस्म से अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की, जहाज़ भर भर के आपने लोगों की वफादारियाँ तब्दील करने की कोशिश की। तो माजी के तलख तजुर्बे हैं, लेकिन इस वक्त मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई चीज़ हो। शरीफ साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि तमाम चीज़ें नॉर्मल है, हर चीज़ ठीक है और वो बेहतर होने जा रही है। ताजरों की तमाम तब्दीली में चैम्बर तब कह चुके हैं कि जिस वक्त जो बिजली की कीमतें हैं उसमें हम काम नहीं कर सकते, हम अपनी सड़कें बंद कर रहे हैं और 25 तो बंद हो चुकी हैं। तो आप नहीं सकते कि ये मसाइल बड़े गंभीर हालात की तरफ जा रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं? देखें जी, जहाँ तक बिजली की बात है, ये एक सीरियस चैलेंज है। एक तो बिजली के रेट्स भी चैलेंज है, बिजली की लोड शेडिंग भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं समझता हूँ कि ये, मैंने आपको कहा कि मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, लेकिन ये पूरी कौम ने मिलकर इन इश्यूज़ पे काबू पाना होगा। और ये ना समझे कि हम ये किसी और का मसला है। हमारे पास मसला ये होता है, एक सोच है कि यार अगर इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट PMLN की है तो मैं सोचूं यार PMLN की है ना, जो ठीक है, PMLN को जो बुरा भला लोग बोले, नहीं, जिम्मेदारी हम सब की है। जिम्मेदारी इस तरह हम सब की है, ठीक है। पॉलिसी साज इस वक्त PMLN है फेडरल गवर्नमेंट में, लेकिन एज ए शहरी, एज ए पाकिस्तानी, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उन सब मसाइल के हल के लिए अपना रोल प्ले करें। ये ना करें कि ठीक है, अगर मैं कोई रोल प्ले कर सकता हूँ, चाहे मैं PMLN में की गवर्नमेंट का हिस्सा ना हूँ, तो मुझे वो रोल प्ले करना चाहिए। कोई आम शहरी, कोई किसी पार्टी का भी, इनफैक्ट अगर कोई शख्स PTI में भी है और अगर वो कोई अच्छा रोल प्ले कर सकता है इस मुल्क की इकॉनमी की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, KP के गवर्नमेंट कोई रोल प्ले कर सकती है, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए अगर मैं ये रोल प्ले करूंगा तो खामा-खा क्रेडिट किसी और का चला जाएगा। जिस तरह उन्होंने किया कि लास्ट टाइम गवर्नमेंट आई तो इनके वुज़रा ने, इनके जहाँ पे गवर्नमेंट थी, इन्होंने IMF को खत लिखे कि जी पाकिस्तान को जो है वो लोन ना दिया जाए। इसे कहते हैं बदनीयती। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जिससे जो पहले हो गया सो गया। आज PTI की भी जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी की भी जिम्मेदारी है, MQM की भी जिम्मेदारी है, हर पॉलिटिकल पार्टी की, हर शख्स की इंडिविजुअली जिम्मेदारी है, हर ताजिर तंजीम की जिम्मेदारी है कि चैलेंजेस को जानने के बावजूद हम अपना रोल प्ले करें कि हम इस मुल्क में बेहतरी किस तरह लेके जा सकते हैं। वाहिद साहब, देखिए जी, अमेरिका के इलेक्शन में डेफिनेटली मैं इतना बड़ा माहिर नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हैं कि वहाँ इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। और वही कहते हैं कि अवाम जो होती है ना, अवाम कभी कभी काफ़ी जगहों पर अवाम गलत सोच भी रखती है। हालांकि जिसका आपने नाम लिया, उस शख्स की सियासत और जो शख्स यहाँ पर जेल में बताया, उन दोनों की सियासत एक ही तरीके से है, नफ़रत की सियासत। लेकिन खैर मैं किसी पे कोई अभी बात नहीं करना चाहता, कुछ सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, लेकिन अवाम ने अपने खुद करना है। और जो शख्स कोई भी किसी भी मुल्क का लीडर हो, जो पोलराइजेशन की बात करे, जो डिवीज़न की बात करे, लोगों को उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। लोगों को उस लीडर की तरफ देखना चाहिए जो जोड़ने की बात करे, जो आपस में यूनिटी की बात करे, जो आपस में एकता की बात करे, जो ये बात करे कि हाँ हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं, एज अ नेशन हम जुड़ सकते हैं। हमें अनफॉर्चुनेटली हमें कभी मजहबी फ़िरके वालियत में तकसीम किया गया, और ये सोचिए समझे साजिश थी पाकिस्तान की। पिछले 76 साल की हिस्ट्री में हमारे मुल्क में बाकायदा वो सीड्स बोए गए कि हम डिवाइड हों। कभी हम फ़िरकों में डिवाइड हों, कभी हम दूसरे मजहबी तरीके से डिवाइड होने की कोशिश की गई, अब भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई। अब हम पॉलिटिकल पार्टी में भी खुद वो एक्सट्रीमिज़म की सोच अनफॉर्चुनेटली एक शख्स ने वो डाल दी है, जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें कोई शख्स अगर यहाँ पे 100-200 लोग खड़े, अगर कोई PTI का सपोर्टर है तो मेरे सर आँखों पर, कोई PMLN का सपोर्टर है या कोई MQM का सपोर्टर, मेरे सर आँखों पर। हमारी कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, हमारी सियासी सोचें चेंज हो सकती हैं, हमारी सियासी पार्टियाँ चेंज हो सकती हैं, लेकिन उसकी वजह से ये नहीं है कि जी मैं किसी को गाली दे दूँ। अगर कोई यहाँ पे अभी किसी और पार्टी का नारा लगाए तो मैं बोलूँगा जी इसको इसकी हिम्मत कैसे हुई। नहीं, हर एक को आज़ादी होनी चाहिए कि अपनी सियासी सोच रख सके। खुर्शीद साहब,
دیکھیں جی، اس وقت یہ ایک گلوبل چیلنج ہے، اور سب سے پہلے فارن منسٹر چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے کلائمیٹ ریزیلنس پہ بات کی اور انٹرنیشنلی پلیٹ فارمز پہ بات کی. آپ جو دیکھ رہے ہیں گرمیاں، اور یہ گرمیاں بھی اسی کی جو ہے ایک وہ ہے. ہم نے انفارچونیٹلی بہت عرصے سے اس سیکٹر کو بڑا اگنور کیا، اور پاکستان کے ساتھ زیادتیاں بھی بہت ہوئی ہیں، اور پورا کلائمیٹ چینج جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں آ رہا ہے. اس وقت گرمی آپ کو جن ممالک میں کبھی پنکھے نہیں لگے ہوتے تھے، جن میں کبھی اے سی کا وہ نہیں ہوتا تھا، کہ اب وہاں پہ بھی پنکھے اور اے سی لگنا شروع ہو گئے ہیں. جن ممالک میں سوچ بھی نہیں ہوتی تھی کہ کبھی یہاں پہ کوئی اے سی یا پنکھے کا کوئی وجود بھی ہوگا، تو اب وہ پوری گلوبل وارمنگ ہے، چینجز ہو رہی ہیں. ہمیں سب نے اپنا رول پلے کرنا ہے. جو میں نے آپ کا خورشید صاحب جو سوال تھا، میں نے اس سے پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے ایز اے انڈیویجول اپنا رول پلے کرنا ہے. جتنے بھی ہمارے ٹاؤن کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی فوکس کرنا ہے کہ ہم یہ درخت کس طرح لگوائیں. ہمارے پاس اگر ایک کوشش کرنا ہے اپنے مہینے کا بجٹ جو بھی ہے ان کے ٹاؤنز کا، ان کے یوسیز کا، کہ باقی چیزوں پہ آپ نے خرچہ کرنا ہے، سڑکوں پہ کرنا ہے، آپ نے ڈرینیج پہ کرنا ہے، لوگوں کے پینے کے پانی پہ کرنا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہر کوئی یہ کرے کہ جی مجھے ہر مہینے کوئی 100 درخت لگانے اور 100 درختوں کو مجھے پالنا ہے. اگر یہ اسی طریقے سے ہم سارے ایز اے سوسائٹی، ہر شخص کا میں بات کروں، ہر کوئی 100 نہیں لگا سکتا ہوگا، کوئی ایک لگا کے دکھا دے. کسی کے گھر میں اگر کوئی ہے تو گھر کے ٹیرس پہ ایک چھوٹا سا وہ بیچارہ وہ لگا دے، کوئی ایک پلانٹ لگا لے. تو یہ ہمیں اس طرف جانا ہوگا. یہ میں ہمیں ایز اے قوم سب کی رسپانسبلٹی ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے، حکومت ہے نا، حکومت نے کرنا ہے. حکومت کا بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وسائل کی وجہ سے یا باقی چیزوں کی وجہ سے اگر حکومت نہیں کر پا رہی ہے تو ایز اے سٹیزن، اس ملک کے شہری کے حساب سے ہم نے کیا کیا وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. جی ابھی پریس کانفرنس چل رہی ہے اس کے بعد. دیکھیں جی، یہ سوال الگ ہو گیا. آپ جہاں بنو کی بات کی، میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں بات سنیں، کسی بھی جگہ پہ برائی پیدا کرنے کے لیے وہ سوچ دینی پڑتی ہے. انفارچونیٹلی انتشار کی سوچ، انٹالرنس کی سوچ، انتشار کی سوچ، لڑائی کی سوچ، جھگڑے کی سوچ، تباہی کی سوچ اس ملک میں کس نے دی؟ وہ ایک ہی شخص ہے، اور جس کی وہاں پہ حکومتیں بھی ہیں، اور وہ ایک ہی شخص ہے جس نے یہ کوشش کی کہ اس ملک میں یہ انتشار کی سوچو. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، کس طریقے سے راغب کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ آپ انتشار کی طرف آئیں. مہمیں چلائی جا رہی ہیں، اور یہ مہمیں مفت میں نہیں چلتی. آپ کے دشمن ممالک فنڈنگ کر رہے ہیں، اور وہ میں صرف میرے زبان سے میں نہیں بول رہا ہوں کہ میں ایک پولیٹیکل اوپوننٹ ہوں، میں بات بول رہا ہوں کہ جی آپ کے دشمن ممالک پی ٹی آئی کو فنڈنگ کر رہے ہیں. نہیں، اس کے ثبوت موجود ہیں، اس کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل موجود ہیں. ارشد شریف شہید کے آپ وہ اس کا پروگرام دیکھیں، اس میں وہ نام لے رہا ہے ان لوگوں کے، ان ممالک کے جن کے لوگ پی ٹی آئی کو فنڈنگ کر رہے ہیں. تو فنڈنگ کیوں کی جاتی ہے؟ آپ کے ملک کی بھلائی کے لیے نہیں کر رہے. وہ یہاں درخت لگانے کے لیے فنڈنگ نہیں کر رہے ہیں. وہ ممالک یہاں پہ پانی کے لیے فنڈنگ نہیں کر رہے، وہ ٹرانسپورٹ کے لیے فنڈنگ نہیں کر رہے، وہ اس ملک میں تباہی پھیلانے کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں. تو جو ممالک اس ملک میں تباہی پھیلانے کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو سو کال لیڈر اس ملک کا کہتے ہیں، اور وہ اس چیز کا حصہ بن رہے ہیں، تو عوام کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ آپ کس کے کہنے پہ کیا کر جا رہے ہیں. زمزم سے بات کریں. یہ بتائیے گا کہ پیپلز پروگرام کے تحت کم لاگت کے رہائشی منصوبے کا افتتاح ہوا تھا. گلشن بے نظیر 500 واٹر ہاؤس پے کی بات ہے کہ جس کا افتتاح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے خود کیا تھا، لیکن اس کا کام جو ہے وہ ابھی رکا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں کیا اس مرتبہ وہ وہاں یوٹیلائز کریں گے؟ دیکھیں جی، مجھے اس وقت ایگزیکٹلی اس پروجیکٹ کی بریفنگ نہیں ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ڈیفینیٹلی میں آپ کو اس کا معلوم کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت اس کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے. صاحب آج سے 20 دن قبل
कोई महकमा वापस नहीं लेने जा रही, कोई ऐसा फैसला वापस नहीं लेने जा रही है। जब हुकूमत फैसला जब समझेगी जब कर देगी जी। देखिए हमने बसें हमारी और भी आ रही हैं। हमारे सारे रूट्स जो हैं वो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बसेस की, और कराची की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो जितनी भी गवर्नमेंट बसेस आ रही है मुख्तलिफ रूट्स पे चला रही है। और हमारी प्रायोरिटी भी यही है कि हम हर हाल में जो है हर एरिया को, सिंध ना सिर्फ कराची लेकिन सिंध के हर शहर के हर एरिया में बसेस चलाएं। शजील साहब, आपने एक मुतालबा किया था, एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या अभी तक आप उस मुतालबे में कायम है कि सिंध का गवर्नर मुस्तफी हो जाए? ये आप कौन सा सवाल बैठे बैठे करते हैं? चलें जी, थैंक यू।